افیکٹولی آج دو ریفرنسز کے اندر ڈیسائیڈ ہوگا، ایک العزیزیہ ہل میٹل والا جو حسین نواز صاحب جس کے اندر دوسرے پرائمری ایکیوز ہیں، اور ایک ایف زیڈ ای کیپٹل والا۔ حبیب صاحب، یہ تاثر کیوں ابھرتا رہا ان سماعتوں کے دوران کہ جی نواز شریف صاحب اور ان کے وکلاء یا ان کے سیاسی جو ترجمان ہیں کہ جی نیب نے یہ چارج لگایا، نیب ثابت کر کے دکھایا کہ ہم نے کہاں کرپشن کی ہے، ایک کوڑی کی کرپشن ہم پہ ثابت ہو جائے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری جانب سے نیب یہ کہتا ہے 9A5 جس کو سعد رسول صاحب ریفرنس دے رہے تھے کہ جناب چونکہ آپ پبلک آفس بیئرر رہے ہیں تو آپ ثابت کریں کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا۔ ایون فیلڈ کی حد تک تو یہ بات ٹھیک تھی کہ کسی درجے میں نواز شریف کو ثابت کرنا تھا، لیکن اگین جب وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تو وہاں پر بالکل کلیئر کٹ انداز میں یہ بات سامنے آ گئی کہ نیب اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا، نہ تو اس کا تعلق کرپشن سے جوڑ سکا، نہ نواز شریف کی آمدن کو انہوں نے دیکھا، نہ ان اثاثوں کی مالیت کو دیکھا جو ان کوسچن تھے، تو لہٰذا اس بنیاد پہ وہ کیس وہاں پر نیب کا آپ کہیں کہ اڑ گیا۔ اس کے بعد یہ جو دونوں پرٹیکولر کیسز ہیں اس میں اثاثوں کا الزام تو ثابت کرنا ہے نیب کو۔ پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہل میٹل تھی یا العزیزیہ تھی یا دوسری جو فلیگ شپ ریفرنسز میں 16 یا فلیگ شپ کی جو کمپنیز تھی ان میں سے کسی ایک کی ملکیت کسی نہ کسی انداز میں نواز شریف کے پاس ہے۔ خود جے آئی ٹی رپورٹ جس کی بنیاد پہ یہ دونوں ریفرنسز بیس کرتے ہیں اس نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایسا اکاؤنٹ دریافت نہیں کر سکے جس کے ذریعے نواز شریف نے ان دونوں کمپنیز میں انویسٹ کیا ہو، ہم کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں لا پائے جس میں نواز شریف کی شمولیت کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو، تو لہٰذا نواز شریف کے ساتھ اس کا جو لنک جوڑنا ہے پیسے دینے کے حوالے سے تو وہ تو اپیرنٹلی نہیں جڑ رہا۔ البتہ نیب کا اس میں کیس یہ ہے کہ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف کو ایک بڑی اماؤنٹ آتی رہی جو انہوں نے جو حسین نواز بھیجتے رہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی دی، تو یہ اب لینے کا اگر کسی کاروبار سے کچھ پیسے لینے کی بنیاد پہ اگر کسی کو جیل بھیجا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان میں تو شاید ہی کوئی ایسا آدمی باہر بچے گا، لیکن اگر لگانے کی اصل کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے لگائے کیسے۔ ہمارے جو سینئر پینلسٹ ہیں ان کی جانب جاؤں سیاسی منظرنامے میں بات کرنے کے لیے شامی صاحب ہیں، سلمان غنی صاحب، پروفیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں اسلام آباد جانا چاہوں گا جہاں خاور گھمن صاحب بھی براہ راست اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ 20 اپریل 2017 جب سپریم کورٹ نے پاناما جے آئی ٹی بنائی تب بھی جمعہ تھا، 28 جولائی 2017 جب انہیں نااہل قرار دیا گیا تب بھی جمعہ تھا، نااہلی کے خلاف جو نظر ثانی اپیل مسترد ہوئی جمعہ 15 ستمبر تھا وہ، اور پھر لندن فلیٹس ریفرنس میں جو 6 جولائی کو فیصلہ آیا 2018 کو تب بھی جمعہ تھا۔ آج البتہ سوموار ہے، اسلام آباد کی فضائیں کیا کہتی ہیں؟ یہ جمعہ ہونے جا رہا ہے سوموار کو یا پھر سوموار ہی رہے گا؟ میرے خیال صرف یہی ایک چیز ان کے حق میں جا رہی ہے۔ گھمن صاحب بہت شکریہ جامی صاحب۔ یہ تو آپٹکس ہیں، اب اس کے اوپر کیا کہا جائے، اب یہ تو فیصلہ جج صاحب نے کرنا ہے، ان کے سامنے سارے کا سارا کیس پیش کیا گیا، لیکن نہ تو یہ ابھی کیس کہیں اڑا ہے جس طرح حبیب صاحب نے کہا، وہ ایک سسپینڈ ہوئی ہے، ایک ججمنٹ وہ جو ان کی سزا ہے وہ اس پہ دوبارہ اس کو سنا جانا ہے۔ اگر ہم واپس جائیں پاناما ججمنٹ کے اوپر، اگر اس کو دوبارہ پڑھ لیا جائے، میرے خیال میں حبیب صاحب نے بھی ضرور پڑھا ہو، تو اس ججمنٹ کے اندر کافی زیادہ کنیکشن اسٹیبلش کیے گئے ہیں، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے وہ ریفر کیا تھا جو نیچے اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کو کہ آپ اس کو دیکھیں، اس میں کافی ایسی چیزیں ہمیں عدالت عظمیٰ نے تو حدیبیہ بھی ریفر کیا تھا، ایسا لگتا ہے۔ جی نہیں، دیکھیں حدیبیہ جب واپس آ کے عدالت عظمیٰ کے پاس چلا گیا تھا، میں سر مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے دے، تو اب عدالت کو دیکھنا ہے، احتساب عدالت کو دیکھنا ہے، واپس وہ ایک جو اپیل ہوئی ہے، سزا ان کی سسپینڈ ہوئی ہے، دوبارہ اس کو عدالت عظمیٰ نے یہی کہا تھا اس کو دیکھیں، تو ججمنٹ کے اوپر تو ہم اتنا ہی کامنٹ کر سکتے ہیں جتنا آ گیا۔ اب یہ کہنا کہ یہ اسٹیبلش ہو ہی نہیں پایا، کیس اڑ گیا، تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلے گا، میرے خیال میں وہ جج صاحب چلیں آپ اسلام آباد سے بتائیں اس وقت کیا خبریں ہیں؟ سنا ہے بڑی تعداد میں کارکنان پہنچے ہیں، نون لیگ کے پارلیمنٹرین وہاں پہنچے ہیں، فیصلہ اگر کوئی خلاف آتا ہے تو کوئی بڑا وہاں پر دمادم مسکل اندر بھی ہو سکتی ہے۔ جامی صاحب ایک چیز ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، دیکھیں پاکستان اس وقت نا ایک پاکستان میں ایک واٹر شیڈ موومنٹ ہے، ہم کراس روڈز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، نہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ڈائریکٹلی جنرل مشرف ایز اے چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے جس کو دیکھتے ہوئے عدالتیں فیصلہ کریں گی، نہ ہی کوئی ایسی ہمیں کوئی کانسپیریسی تھیری سامنے نظر آ رہی ہے۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب لاہور سے ہیں،
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में उनको लॉ सेक्रेटरी बनाया, उसके बाद अब वो इस ओहदे तक पहुंचे हैं। तमाम इदारे, नैब तमाम लोगों को बुला रहा है। इसी हुकूमत में ये हुआ है कि पहले 100 दिन के अंदर अंदर 2 उनके वज़रा को रिजाइन करना पड़ा। मेरे ख्याल में ये हमारी सियासी तारीख के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक हुकूमत आई है, उनके 2 वज़रा के अगेंस्ट कुछ चार्जेस लगे और हुकूमत ने कहा कि आप अपना जो केस जाके क्लियर करें, तब तक आप रिजाइन करें। लिहाजा हमें होपफुल रहना चाहिए, मुस्बत सोच रखनी चाहिए कि अगर केस वाकई उनके हक में है, वहां पे सबूत अगर नवाज शरीफ साहब के वकला ने अच्छे पेश किए हैं, केस अच्छा लड़ा है, ठीक हो गया, और वो ये साबित कर पा रहे हैं कि जितने भी पैसे गए हैं हलाल की कमाई से गए हैं, ठीक ट्रांसफर हुई है, ट्रांजैक्शंस ठीक हैं। गुमन साहब साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, आपसे मैं दोबारा बात करता हूं। शामी साहब, आपने साद रसूल साहब की, हबीब अकरम साहब की, फिर गुमन साहब की गुफ्तगू सुनी, देखी भी। ये केस आपको क्या लगा है क्या, और इस केस के मेरिट पे अगर हम बात करें तो उससे मैक्सिमम आउटकम क्या निकल सकता है? नहीं, मैक्सिमम आउटकम तो ये निकल सकता है कि उनको सज़ा हो जाएगी, और अब वो सज़ा कितनी होगी यानी ये भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक मुकदमे में 10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है और वो ज़मानत पर हैं। और देखिए, असल जावेद साहब बात ये है कि ये सारा केस जो है ना, ये जो फौजदारी मामला है, जो हमारा जो कानून जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत उसको समझता हूँ, वो शक और शुबे की बुनियाद पर काम नहीं करता। फौजदारी कानून में तो आपको लाज़िमन जो है यानी किसी शक को शुबे के बगैर अपना साबित करना पड़ता है मुकदमा। सही। अब ये नैब का जो मुकदमा है, इसमें अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मियाँ मोहम्मद शरीफ के बेटे ना होते, अगर उनका ख़ानदान एक बहुत बड़ा सनती और कारोबारी ख़ानदान ना होता, और अगर मियाँ मोहम्मद शरीफ जो हैं वो उन्होंने एक बड़ी स्ट्रगल करके अपनी एक बड़ी एम्पायर की बुनियाद ना रखी होती, तो फिर हमारे सवालात कुछ और होते। अगर वो एक ऑर्डिनरी शख्स होते, कोई वकील होते, कोई रिटायर्ड जज होते, और कोई यानी जर्नलिस्ट होते, और उसके बाद वो आकर पॉलिटिक्स में आते, तो उनके बेटों से जो सवालात करते फिर और होते। अब ये मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो कनेक्शन है अपने बेटों के साथ, कि उनको पैसे उन्होंने फराहम किए, ये साबित नहीं हो पाया, और नैब ये साबित नहीं कर पाई किसी शक और शुबे के बगैर। तो उनका मुकदमा ये है कि उनके वालिद जो हैं मियाँ मोहम्मद शरीफ, वो उनसे पोतों को मुंतकिल हुई है दौलत जो भी मुंतकिल हुई है। और मैं क्योंकि ज़ाती तौर पर इस बात से वाकिफ़ हूँ कि जब तक मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब ज़िंदा रहे, वो अपनी एक पूरी गिरफ्त रखते थे बिज़नेस पर, और उनकी मर्ज़ी के बगैर और उनकी इजाज़त के बगैर इत्तफाक ग्रुप जो था उसमें पत्ता भी हिल नहीं सकता था। इसलिए ये मामला जो है, अब ये मफरूज़े जो हैं, ये आप ये कहें जैसे अभी हबीब अकरम साहब कह रहे थे कि पैसे जो हैं नवाज शरीफ साहब को अपने बेटों से वसूल तो हुए हैं जी, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को दिए नहीं है, इसका कोई सबूत फराहम नहीं किया जा सका। तो अब बेटों के अगर कोई पैसा अंदरूने मुल्क आ रहा है तो वो कैसे जुर्म हो गया? अगर मुल्क से बाहर जाए तो वो तो जुर्म होता है, और उसको साबित किया जाए तो सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। तो अब लेकिन बहरहाल हर मामला जो होता है कानूनी, उसमें 2 वकील खड़े होते हैं। अब भुट्टो साहब का मुकदमा देख लीजिए आप, 4 जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि इनको फांसी दे देनी चाहिए, ये कत्ल इनकी ईमा पर हुआ है, और 3 जजों ने कहा कि बरी कर देना चाहिए, और उनको यानी उनको 1 माह की सजा भी नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ तो नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई थी वो तो मुत्तफ़िका तौर पर हुई थी, वहाँ पर तो कोई इख्तलाफ राय हमें देखने को नहीं मिला था ना शामी साहब? लो इत्तफाक राय नहीं था वहाँ, इख्तलाफ राय था कि 3 जजों ने तो फौरी नाअहली कर दी, और बाकी जो दो ने हाँ जी, फौरी नाअहली कर दी, और वो उन्होंने बुनियाद बनाई, उनकी तकरीरों को बुनियाद बनाया, उसमें अंदर जो तजादात थे उनके नजदीक, उसकी वजह से उनको नाअहल करार दिया। नहीं शामी साहब कता कलामी की माजरत मैं इसमें बाकी हाँ जी फरमाएं। सॉरी, मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि आपकी बात दुरुस्त है कि
یہ فیصلہ انیشلی سپلٹ تھا 2 جج صاحبان نے. اسی وقت جسٹس آصف سعید کھوسہ نے جسٹس گلزار احمد صاحب نے 20 اپریل کو ہی نااہلی کر دی اور باقیوں نے JIT کے فیصلے کا انتظار کیا. لیکن 2 باتیں اس کے اندر ضروری ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جس بیسس کے اوپر نااہلی ہوئی تھی, خاص طور پہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو ججمنٹ ہے 20 اپریل کی, اس کے اندر یہ ہے کہ جی یہ سپیچز کی بنیاد کے اوپر نہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ جو حقائق نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے وکلا حضرات نے دیے, نیب کو ایک طرف چھوڑ دیں وہ سچ بول رہے ہیں جو انہوں نے پیش کیے بیفور دی کورٹ, کیا وہ حقائق جو نواز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی نے خود پیش کیے ہیں, کیا ان میں آپس میں تضاد ہے یا نہیں ہے؟ اس بیسس کے اوپر ان کی نااہلی ہوئی 20 اپریل کو. نہیں, 2 ججوں نے, دو جج صاحب, 3 ججوں نے اختلاف کیا. میں سر گزارش کروں, 3 جج صاحبان نے یہ کہا, جسٹس عظمت سعید صاحب نے, جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے, اعجاز افضل صاحب نے, کہ بظاہراً ان کے اندر تضادات لگتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم 1843 کے اندر اوریجنل جورسڈکشن میں کیس سن رہے ہیں تو ہم پہلے حقائق کو سامنے لانے کے لیے ایک JIT کانسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں. یہ کسی نے بھی نہیں کہا, نہ جو 3 ممبران کی ججمنٹ تھی 20 اپریل کی, اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں, کہ ان کے حقائق یا ان کی کنکلوژنز غلط ہیں یا یہ نااہلی نہیں بنتی. 3 نے کہا کہ ہم فردر کے لیے ویریفیکیشن کریں گے. بس اتنی سی یہ بڑی دلچسپ بات ہے. سعد رسول بڑے اچھے وکیل ہیں. جب آپ متفق نہیں ہوتے 2 ججوں کی رائے سے, 3 جج, تو اس کا مطلب ہے ان سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. تو یعنی یہ میں جب ایک منطق میں نے سنی ہے, اینڈ ریزلٹ جو تھا فیصلے میں تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے نا. اینڈ ریزلٹ بس فرق یہ ہے کہ 2 نے کہا جی کہ ہمیں لگتا ہے دستیاب حقائق کے مطابق یہ نااہل ہیں, 3 نے کہا جی ہوں گے لیکن مزید تحقیق کر لی جائے. نہیں, سوال یہ ہے کہ جو دستیاب حقائق ان کی نظر میں تھے, ان کی نظر میں وہ ان کی بنیاد پر نااہلی نہیں ہو سکتی تھی. تو 3 ججوں کا جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ سمجھا جائے گا. منورٹی ججمنٹ جو ہے اس کے مطابق تو پھر بھٹو صاحب کو آج زندہ ماننا پڑے گا. تو 3 ججز کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ وہ نااہل قرار دیں. بات دلائل اپنے ہم ایک نقطے پہ محدود رہے نا. نہیں, اب آگے بھی تو بڑھنا ہے نا. اب آج فیصلہ آ رہا ہے اس کا, آگے بڑھیں یا پیچھے حقائق کے ساتھ رہیں. سلمان غنی صاحب, اب یہ فرمائیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو فلیگ شپ اور العزیزیہ میں بھی سزا ہو جاتی ہے اور وہ جیل چلے جاتے ہیں, تو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا علم کس کے ہاتھوں میں ہوگا اور کیسا ایک سیاسی منظرنامہ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جامی صاحب, پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک کہ کسی پولیٹیشن کو سیاست کی میدان میں شکست نہ دی جائے اس کی سیاست ختم نہیں ہوتی. کہ بھٹو صاحب کو عدالت نے سزا دی, انہیں پھانسی دے دی گئی. کیا بھٹو صاحب کا نام پاکستان کی سیاست میں آج بھی موجود نہیں ہے؟ اور 28 جولائی ابھی ٹیکنیکلٹیز, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلٹیز کی تو بات ہو گئی ہے, لیکن عدالتی کارروائی کیا تھی, JIT نے کیا کہا, 28 جولائی کو نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا. اور پاکستان میں 2 لیڈر ایسے تھے جن پہ اتفاق رائے ہے جو آپس میں بدترین مخالف ہیں, نواز شریف صاحب اور آج کے پرائم منسٹر عمران خان, جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاناما پہ فیصلہ اقامہ پہ ایک کمزور فیصلہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب انتخاب ہوا تو اسی شخص کے نام پہ 1 کروڑ 28 لاکھ ووٹ اس کو مل گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اثرات ضرور ہوں گے پاکستان کی سیاست پہ. اور جہاں تک آپ نے مسلم لیگ نون کی سیاست کی بات کی ہے تو وہ میں نے آپ کو انتخابات کی مثال دے دی کہ نواز شریف صاحب کی تصویر لے کے لوگ گئے, اور آج بھی وہ پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہیں. اور آثار یہی بتا رہے ہیں کہ جس طرح پہلے فلیٹس کے فیصلے میں انہیں سزا ہوئی ہے, آج بھی جو آثار بتا رہے ہیں کہ انہیں سزا ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو جب تک سیاسی میدان میں آپ نااہل نہیں کرتے. اچھا پروفیسر, معذرت تاخیر ہوگی کیونکہ سب کی رائے ہم لے رہے تھے. کل رات اچانک مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹویٹر کے ذریعے ایکٹیویٹ ہوئیں. انہوں نے اپنے والد اور والدہ کی ایک تصویر پوسٹ کی کہ آخری بار جب ماں کو دیکھا تو وہ کفن میں تھیں, اور جب آخری بار اپنے والد کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اب ماں کے ساتھ دیکھا, اس کے بعد وہ مسکرانا بھول گئے. انہوں نے دعائیں آگے لکھیں اور سلامتی کی بات کی. تو یہ ایک سمبولک ہے محض, یا اس کے بھی کچھ اس کے میننگ فل یہ ٹویٹ ہے؟ یعنی اس سے کیا سمجھا جائے کہ وہ واپس آ رہی ہیں اسی روپ میں جس روپ میں وہ کچھ عرصہ پہلے تھیں جلسہ جلوسوں میں؟ کافی مشکل وقت سے گزری ہیں وہ, اور اس میں ان کی والدہ کا انتقال خاص کر اہم ہے جس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو اب چونکہ سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ آج وہ ججمنٹ آنے والا ہے جو ظاہر ہے وہ ان کو کنسرن کرتا ہے, ان کے والد کا پولیٹیکل فیوچر کے بارے میں ہے, تو اس لیے انہوں نے کم از کم اپنی پریزنس کو جو ہے شو کیا ہے کہ میں چیزوں کو دیکھ رہی ہوں, سمجھ رہی ہوں.
اور باقی کتنی ایکٹیویزم ہوگا وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ سچویشن کس ڈائریکشن میں جاتی ہے اس ججمنٹ سے. فرسٹلی ججمنٹ کی نوعیت کیا ہوگی, اس کے بعد پھر جو پوسٹ ججمنٹ پالیٹکس ہے اس کا دار و مدار اس بات پہ زیادہ ہوگا کہ ججمنٹ کیا ہے. صحیح ہے. حق میں آتا ہے تو ایک سیٹ آف امپلیکیشن ہے, اور اگر نواز شریف صاحب کے مخالفت میں آتا ہے تو اس کی دوسری امپلیکیشنز ہوں گی. تو لہٰذا میرا خیال ہے وہ چیزیں مانیٹر کریں گی, اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ دوبارہ ایکٹیولی جس طرح پہلے تھیں اس طرح ہیں, اور جو پی ایم ایل این اگر کیمپین کرتی ہے تو اس کے ساتھ رہیں, یا کچھ عرصہ بیک سٹیج پہ رہ کے یا خاموشی سے یا ایک لو کی لیول میں پالیٹکس کی جائے. تو میرا خیال ہے آج شام تک یا کل تک یہ باتیں آپ کو بالکل واضح ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں ٹرانسمیشن اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اجمل جامی ایک بار پھر سے آپ کو دنیا نیوز پر خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. اور جو بریک سے پہلے سعد رسول صاحب میں نے سوال اٹھایا تھا, جسے میں نے دلچسپ سوال قرار دیا تھا, بظاہر تو دلچسپ ہی ہے کیونکہ اس کے جواب میں شاید ہی ہمارے پینلسٹ میں سے کوئی ایسا ہو جو یہ کہے کہ ہاں امید ہے. تو کیا میں سوال دوبارہ دہراؤں آپ کی اجازت سے؟ تو پہلے ماہر قانون جناب سعد رسول صاحب, ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. سعد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ العزیزی اور فلیگ شپ میں فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے, میں اور حبیب صاحب کل بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر رہے تھے اپنے شو کے اندر بھی. میرے قانونی فہم کے مطابق نیب کا کافی سٹرونگ کیس ہے. میرے قانونی فہم کے مطابق جب سپریم کورٹ نے کچھ آبزرویشنز دے دیں, پھر پہلے 2 جج صاحبان سپریم کورٹ نے کچھ آبزرویشنز دے دیں, پھر جے آئی ٹی نے کچھ آبزرویشنز دیں, ان کو 5 جج صاحبان نے آگے ریفر کر دیا ریفرنس کے اندر. تو اب اس سچویشن کے اوپر اور پھر جج محمد ارشد ملک صاحب اپنے ریمارکس میں ان ریمارکس کا یا ان آبزرویشنز کا حوالہ بھی دے رہے ہیں, نیب کی پروسیکیوشن بھی دے رہی ہے. نیب کے بلکہ ریفرنس کے اندر جو نیب کا تحریری ریفرنس ہے اس کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر ہے. میرے خیال سے پروسیڈنگز بھی کچھ اس طرح کی نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب نے اپنا ڈیفنس نہیں پیش کیا. قطری لیٹر سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ 22 گواہ تو نیب نے العزیزیہ میں پیش کیے اور 16 پھر فلیگ شپ میں, لیکن بدلے میں کوئی گواہ نہیں ہے. اس سے زیادہ جامی صاحب, جہاں پہ نواز شریف صاحب قطری لیٹر سے بالکل ہی پھر گئے اور کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا اور آپ میرے بیٹوں سے پوچھ لیں, اگر کبھی آپ ان کو پاکستان میں واپس بلا سکیں گے تو ان سے پوچھ لینا, مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں, میں قطری لیٹر کو نہیں جانتا. انہوں نے کہا میری پارلیمنٹ کی سپیچ جو ہے وہ بھی میں نے اپنے بیٹوں کا کہنے کے اوپر بولی تھی, مجھے ان کے بھی حقائق کا پتہ نہیں. مجھے پروسیڈنگ سے یہ لگا کہ اس چیز کی پاسبلٹی کم ہے. لیکن میں صرف یہ بات کرتا ہوں, پاسبلٹی کم ہے تو کیا سزا ہو سکتی ہے اور کتنی؟ سیکشن 10 جو نیب کا سیکشن 10 ہے, جس کے اندر نیب کے قانون کا جو سیکشن 10 ہے اس میں 3 قسم کی سزا کا تعین ہے. ایک یہ کہ 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے, مختلف افینسز کے اندر 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ فائن کیا جا سکتا ہے. تیسرا یہ کہ جتنے بھی اثاثہ جات ان کی انکم سے زیادہ ہوں وہ سب ضبط کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ تینوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, یہ تینوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سوری, ایک جملہ کہنا ضروری ہے. لیکن جو ڈیفنس ہے, جو خواجہ حارث صاحب کا کیس ہے, جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے, وہ ریلیٹیولی آسان ہے لڑنا, کیونکہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے کچھ بات بالکل درست کی کہ پروسیکیوشن نے, نیب نے اپنا کیس اگر نیب کے اوپر بارے ثبوت رکھا جائے, اگر نیب پہ بارے ثبوت رکھا جائے, ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے بارے ثبوت نواز شریف صاحب پہ ہو, اگر بارے ثبوت نیب پہ رکھا جائے تو انہوں نے اپنا کیس بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروف کرنا ہے. اور سب سے معذرت, کیونکہ اس وقت وفاقی وزیر ریلوے جناب شیخ رشید صاحب میڈیا سے مخاطب ہیں لاہور سے. آئیے پہلے انہیں سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آصف زرداری کی گاڑیاں, یہ آپ خود بتا رہے ہیں, اس میں اندر سے تو کوئی بات نہیں. ہم نے تو بڑے اشتیاق سے شیخ صاحب کٹ کیا, کچھ تبصرہ سنتے ہیں شیخ صاحب کچھ آنے والے فیصلے پہ لب کشائی کریں گے, کیونکہ آج کل تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بھانڈا پھوڑ سکتے ہیں کسی وقت بھی کہیں بھی, کہ یہ منہ دکھانے قابل رہیں گے. شامی صاحب, سعد رسول صاحب کا تبصرہ آپ نے سنا, وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک کیس کافی سٹرونگ ہے نیب کا, اور سیکشن 10 کو ریفر کرتے انہوں نے بتایا کہ اس میں سزا 14 سال, جائیداد ضبط ہو سکتی ہے, جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جی, میں قانونی ماہر تو ہوں نہیں, ویسے بھی دیکھیں نا قانونی ماہر تو دونوں طرف سے دلائل دے سکتے ہیں. اور وہ ہمارا جسٹس جاوید اقبال نے لکھا ہے نا کہ جسٹس کرم اللہ چوہان جو ہیں, انہوں نے کہا کہ جہاں نازک معاملات ہوتے ہیں میں 2 قسم کے فیصلے لکھ کے لاتا ہوں. اچھا, تو ماحول کے مطابق پھر اور اپنے ساتھی ججوں سے مشورہ کر کے پھر کسی ایک فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دیتا ہوں. تو میرا خیال ہے وہ ماحول کا بھی نہیں ہو رہا. تو جو مطلب یہ ہے کہ جو قانونی ماہرین جو ہیں وہ دونوں طرف سے دلائل دے سکتے ہیں. اب تو فیصلہ ایک ہی لکھا ہوا ہے. بنیادی بات یہ ہے جی وہ یعنی یہ جو مقدمہ ہے
जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों की रोशनी में ये बात तय हो चुकी कि नैब को जब बारे सबूत जो है नैब पर भी एक हद तक है जी, जब तक वो एक हद तक बारे सबूत नहीं होगा उस वक्त तक जो मुल्जिम जो है वो उससे आप 100% बात उसके ऊपर नहीं डाल सकते। सही सही। एक बात। दूसरी बात यह कि ये जो पहला फैसला आया था एवनफील्ड जो जस्टिस बशीर साहब ने लिखा, जज बशीर साहब, जज बशीर साहब, जज बशीर साहब ने लिखा, उसका देखिए हर चीज उसी पे हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद था, जेआईटी भी मौजूद थी, नैब का रेफरेंस भी मौजूद था, लेकिन उस फैसले में लिखा कि करप्शन का कोई मामला साबित नहीं हो सका। और जब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पहुंचा मुकदमा, तो जो जमानत जिस तरह दी है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और पर जो रिमार्क्स लिखे हैं वो आप खुद पढ़ लें। लेकिन उसी जमानत पर जो सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स हैं वो भी बड़े अहम नहीं, हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो टेक्निकल बात की ना कि जमानत के मामले में आप इतना बड़ा फैसला लिखने की जरूरत नहीं थी, और अभी तक उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला सादर नहीं किया। सही। तो इसलिए जो दलाइल जो हैं, कौन से दलाइल आप कबूल कर लेते हैं और कौन से कबूल नहीं आपको करते। लगता है उनके हक में भी आ सकता देखिए है? हजरत उमर का कौल है कि उन्होंने कहा कि अगर रोजे हशर ये आवाज आए कि सब लोग जन्नत में जाएंगे और सिर्फ एक शख्स दोजख में जाएगा, तो मुझे खदशा ये है कि मैं हूंगा वो शख्स। और अगर आवाज ये आए कि तमाम दुनिया दोजख में जाएगी और सिर्फ एक शख्स जन्नत में जाएगा, तो अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है कि वो मैं हूंगा। इसलिए मैं तो मायूस नहीं होता। इससे आगे तो तबसरा को बनता ही नहीं है आपके नुक्ता नजर से। प्रोफेसर साहब, इज देयर एनी चांस फॉर नवाज शरीफ साहब टू गेट सम रिलीफ सर? देखिए, जो मेरी मालूमात हैं वो वही रिपोर्टें हैं जो अखबारात में छपती हैं, उन्हीं से हमें इत्तला मिलती है, और उसमें जो रिपोर्टें छपती हैं उसमें तो ये अंदाज़ा होता है कि मनी ट्रेल नहीं अवेलेबल हो सकी है, और बहुत सी बातें जो नवाज शरीफ साहब ने तकारीर में की थी पास्ट में, जैसे नेशनल असेंबली में या इधर उधर, उनको उन्होंने वहाँ डिनाई भी किया है। तो अब ये फैसला तो कोर्ट ने करना है। इशू बेसिक यही है कि ये जो कनेक्शन, क्या ये कनेक्शन जेन्युइन कनेक्शन है नवाज शरीफ साहब के दरमियान और वो जो कंपनीज हैं, और क्या इसमें मिस यूज़ ऑफ ऑफिस की हम बात कर सकते हैं? ये फैसले जो हैं वो कोर्ट ने करने। जहाँ तक बारे सबूत का सवाल है, वहाँ हमने ये देखा है जब ये नैब किसी को बुलाता है ना कि आओ जी हाज़िरी हो जाए, और वहाँ वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आम तौर पे वो आपसे कहते हैं कि आपके पास इतनी आमदनी है, इतना पैसा है, कहाँ से आया? ये बताइए इसका सोर्स क्या। और सिंपल है, इनकम टैक्स में भी अगर आप देखें, अगर आप एक घर खरीदते हैं और आपको नोटिस आ जाता है, अब ये दिखाइए कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये नहीं होता कि वो डिपार्टमेंट आपसे कहे कि हमने एस्टेब्लिश कर दिया है और ये हमारे पास सबूत है, ये जेन्युइन नहीं है। फिर तो केस ही ना चल सके फौरन अंदर। हाँ, कताकलामी की बात सलमान साहब से की बात करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा फैसला साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि सलमान गनी साहब बड़ा इंकशाफ करने लगे हैं जी। प्रोफेसर साहब ने आज एक इंकशाफ किया है कि उनके पास जो रिपोर्ट्स होती हैं वो अखबारात के जरिए होती हैं। मैं इसके अलावा इस केस की लेकिन मैं तो बिल्कुल मेरा मुख्तसर तबसरा है। वज़ीर आला थे उस वक्त भी उनके पास यही इत्तलात होती थी। भूल जाए यकीन जाने सर, मेरा बड़ा मुख्तसर तबसरा है कि अगर तो मामलात कानून के पैमाने पे देखे जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब के बचने का बहुत ज्यादा इम्कान है, और अगर खालिस्तान इंसाफ की बुनियाद पे फैसला हुआ तो फिर कोई इम्कान। देखिए कानून, कानून डिपेंड करता है कि हाँ, बड़ा दिलचस्प कानून डिपेंड करता है, कानून डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन पे। कानून डिपेंड करता है वो फैक्ट्स जो आपके सामने लाए गए हैं वो किस तरह इंटरप्रेट होते हैं, लिहाजा ये अदालत पे छोड़ दीजिए, आप जजमेंट ना दीजिए। एक बात देखिए, यहाँ मामला ये नहीं है, अब आपके पास ये टेलीफोन रखा हुआ है, ये आपकी मलकियत है, मैं आपसे कहता हूँ साबित करें आपने कहां से खरीदा। सर ये दुनिया टीवी की मलकियत है। अब आप भी तो दुनिया टीवी की मलकियत वाले यही पूछते हैं फिलहाल आपसे। एक देखिए, लेकिन यहां नवाज शरीफ साहब को का ये क्या साबित करना कि ये इन्वेस्टमेंट उनकी है, ये भी सवाल मेरे बहस है। वो उसको ओन नहीं कर रहे हैं, और वो नैब ने साबित करना है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है उनकी है, उनका पैसा है। सर इसमें थोड़ी सी वजाहत। एक मिनट, इस सवाल के अलावा जो शामी साहब ने उठाया, बुनियादी सवाल अल अजीजिया में ये भी है
کہ جی یہ ملز قائم کرنے کے لیے جو بنیادی سوال عام فہم رقم کہاں سے بس آئی, یہی وہ سوال پیسے ہے. آپ نے کہاں سے لیے؟ 2001 میں نواز شریف صاحب- عزیزیہ بنائی آپ نے. نواز شریف صاحب حسین نے پیسے کہاں سے لیے؟ نواز شریف صاحب ایک حوالے سے ان تمام لوگوں کے محسن بھی ہیں جن کے پاناما لیکس میں نام تھے, چونکہ ان کا کیس آنے کے بعد وہ سارا کچھ سمٹ گیا, دوبارہ آج تک نام ہی نہیں آئے ان لوگوں کو. 400 سے زائد 450 لوگوں کو تو ہوا میں تحلیل ہو گئے. جامی صاحب تھوڑی سی وضاحت نہیں, کر دیں عمران گے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے نام پر ہم آئے, چھوڑیں گے نہیں سر. تھوڑی سی خدا کرے کہ تھوڑی جی سی یہی وضاحت سب بھی اسی نام پہ آتے قانونی ہیں. پوائنٹ کے اوپر کر جی دینی ساتھ ضروری ہے, ساتھ کیونکہ یہ میٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر ہے, وہاں پہ ججمنٹ سسپینڈ ہو چکی ہے. نیچے والی وضاحت کر دینی یہ ضروری ہے کہ نیب کا قانون کم از کم یہ کہتا ہے, اور اس کے اوپر کچھ ججمنٹس بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک شخص یہ نہ مان رہا ہو کہ جو بھی اثاثہ ہے, لیٹس سے کہ فون ہے, پراپرٹی ہے, کمپنی ہے, کہ یہ اس کی ملکیت ہے, تو بار ثبوت نیب کے اوپر ہے کہ وہ پہلے یہ پروف کرے کہ اس کی ملکیت ہے. جب وہ یہ پروف کر لے گا کہ اس کی ملکیت ہے تو پھر اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا انکم تھی. نہیں, یہ تو ساتھ ساتھ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی, وہ تو پروف ہو گیا. اب نہیں سر, سوری وضاحت ایک سیکنڈ. نواز شریف صاحب کی ملکیت تو بیٹوں کی تو ہے نا. میں اس پہ جامی صاحب بیٹے کیس میں نہیں ہے. گزارش کروں, اگر تو یہ چیز نیب نے پروف کرنی ہے پہلے, پھر تو بار ثبوت پوری طرح نیب پہ ہوتا, کیونکہ اس سچویشن کے اندر شریف خاندان, ابھی میں شامی صاحب کی بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں, شریف خاندان یہ ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ یہ پراپرٹیز میری ہیں. کچھ حسن نواز صاحب نے کہا میری ہیں, کچھ حسین نواز صاحب نے کہا کمپنیز میری ہیں. تو اب بار ثبوت ہے شریف خاندان پہ. یہاں سے دوسرا سوال نکلتا ہے کہ اگر شریف خاندان ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ حسین نواز صاحب کی کچھ کمپنیز ہیں, حسن نواز صاحب کی کچھ کمپنیز ہیں, تو کیا ان کے پاس اپنے اس طرح کے انکم تھی کہ وہ یہ کمپنیز کریٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکی تو جو شخص پبلک آفس ہولڈر تھا وہ بتائے کہ آپ نے آ رہا ہوں. اصل میں یہ سعد رسول صاحب مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اسلام آباد تک سعد رسول صاحب پورا زور یہی لگا رہے ہیں آج. ایک منٹ جامی صاحب, جب انہوں نے خاندان کا لفظ استعمال کیا تو جو پھر تو ہیڈ آف دی فیملی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یعنی احمد داؤد کا بیٹا یا آدم جی کا بیٹا یا میاں شریف کا بیٹا, اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا, غلط پیسہ آیا. یہ دونوں میں بڑا بنیادی فرق. خاور گھمن صاحب کے پاس بھی جانا, حبیب اکرم صاحب بھی نکتہ لکھ کے رکھے ہوئے, انہوں نے بھی سوال کا جواب کے طور پر, لیکن گھمن صاحب کہتے ہیں جی میں پہلے مجھ سے بات کر لیں. جی گھمن صاحب, آپ کو تو ایسا کوئی امکان نہیں لگتا کہ کوئی ریلیف ملے گا نواز شریف صاحب کو؟ اچھا جامی صاحب دیکھیں, مجھے موجودہ جو عدالتی نظام ہے اس پہ پورے کا پورا یقین ہے. ہونا بھی چاہیے اسی سر. عدالت نے جہانگیر خان تارین کو تا حیات نااہل کیا. اسی عدالت عظمیٰ نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے خواجہ آصف کے اگینسٹ فیصلہ دیا تو عدالت عظمیٰ نے جا کے اس فیصلے کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا. لہٰذا ہمیں اس میں کوئی کانسپیریسی دیکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. کوئی مسچیف کا ایلیمنٹ ہم ہمیشہ اپنے تبصرے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی فیصلہ شاید میرا خیال ہے کوئی ایسا, میرا خیال ہے کوئی ایسا اینگل نکلا نہیں. مختلف آراء کا اظہار ضرور کیا گیا قانون کے تحت. عدالتی سسٹم پہ تو یہاں پہ بیٹھا کوئی شخص بھی اعتراض نہیں کر رہا سر, وہ تو ہمیں کلی ایمان ہے عدالت پہ. میں ہرگز کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. میں تو ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ تاثر ایسا ابھر رہا ہے. تاثر عدالت کے سامنے ایویڈنس پیش ہوا ہے, قانون کے مطابق جو بھی انٹرپریٹیشن ہوگی, عدالت اگر بالکل نواز شریف صاحب یا ان کے خاندان کو بری کرتی ہے تو سو بسم اللہ, ان کا سیاست اس ملک کے اوپر ان کا اتنا ہی حق ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا ہے. لہٰذا ہمیں وی نیڈ ناٹ ٹو ریڈ ٹو مچ بٹوین دا لائنز. اچھا, جہاں تک حقیقت ہے, آن گراؤنڈ ہے, پاناما کیس ہو یا یہ ہو, دیکھیں ایون فلیٹس کے جو فلیٹس ہیں وہ اس وقت بھی ہائیڈ پارک کے سامنے موجود ہیں. اس وقت بھی اگر آپ برطانیہ کے اندر ان کی قیمت لگوا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت وہ کتنے ملینز وہ پاؤنڈز کے اندر ہیں. اس کی پاکستانی کرنسی آج کل تو اوپر نیچے ہوگی ہے, وہ کتنی بنتی ہے 1993 کی. اچھا, لہٰذا جو 9 کروڑ ہے, اگین یہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے. لیکن وہ جو بات آ جاتی ہے نا کہ بارے ثبوت اب کس پہ ہے کس پہ نہیں ہے, اگین یہ سارے کا سارا میرے خیال میں ہمیں عدالت پہ چھوڑنا چاہیے. باقی پاکستان کی سیاست کے اوپر کوئی ایسا امکان موجود ہے کہ یہ جو لندن کے فلیٹس ہیں انہیں بیچ کر رقم پاکستانی خزانے میں لائی جا سکے, کوئی ایسا امکان ہے؟ یہ بہت ضروری بات ہے. دیکھیں
دیکھیں ایونچولی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر حسن اور حسین کو اس ملک کے اندر واپس آنا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو واپس آنا ہے، ان کے خاندان کو اس ملک کے اندر واپس آنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ فلیٹس وہ اپنے پاس رکھ پائیں گے. کسی نہ کسی موقع کے اوپر ریاست پاکستان ان کو ٹیک اوور کرے گی، یا پھر وہ خود ان کو ڈسپوز آف کر کے واپس آئیں گے. اگر وہ واقعی اس ملک کے ساتھ قطع تعلقی کرنا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے بچے اس ملک میں واپس نہیں آئیں گے، ان ملک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو میرے خیال پھر شاید وہاں پہ جو اسائلم اپلائی کر لیں گے، یا اپنی جو پاکستان کے اندر ان کی نیشنلٹی ہے اس کو وہ ریناؤنس کر دیں تو وہاں پہ رہ سکتے ہیں. آپ نے امید نہیں دلائی مجھے ابھی بھی، آپ نے ابھی بھی ان بٹوین دی لائن سے جواب آپ دیا کے ہے. کھاتے میں کوئی ریلیف کا پہلو ہے آج کے فیصلے میں؟ سلمان غنی صاحب دیکھیں، میں وہی اسی بات پہ آتا ہوں کہ اگر عدالت ریلیف دیتی ہے تو مجھے اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض ہرگز نہیں ہوگا. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ جی فیصلہ اڑ گیا یا فیصلہ بیٹھ گیا. جی قانون اور آئین کی پاسداری کرتے. حبیب اکرم صاحب کے پاس جا رہا ہوں. حبیب صاحب، یہ گھمن صاحب نے تو مجھے کوئی امید نہیں دلائی کہ وہ جو لندن کے اتنے مہنگے فلیٹس ہیں جہاں احتجاج بھی کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کچھ کارکنان نے، حبیب صاحب دیکھ کے بھی آئے ہیں، کوئی امید بھی نہیں دلائی انہوں نے کہ جی وہ بیچ کر جو ریاست پاکستان ہے وہ پیسہ قومی خزانے میں لے کے آئے. ہمیں تو بہت ضرورت ہے ڈالرز کی، سرمایہ کاری کی بھی. دیکھیں میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو سوال زیر غور ہے کہ کیا نواز شریف کے کیس میں انہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے. جی چلیں اس پہ میں عرض کروں گا کہ نواز شریف کے حوالے سے جتنے بھی 28 جولائی سے آنورڈ جتنے بھی کیسز ہیں ان سب میں استدلال ایسا ہے کہ ایک بہت بڑا علمی اور فنی حلقہ اس سے اختلاف کرتا ہے. اس طریقہ استدلال کو جورسپروڈنس کا حصہ نہیں مانتا. اس میں عدلیہ کے ججز بھی ہیں، نامور لائرز بھی ہیں، اور جورسپروڈنس کے ماہر بھی ہیں، اور ہم جیسے طلبہ بھی ہیں جو اس طرز استدلال سے اختلاف کرنے کی جسارت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہی جسارت جو ہے وہ جج بشیر صاحب کے فیصلے سے بھی ہوئی کہ جج بشیر صاحب نے جو استدلال اختیار کیا سزا دینے کے لیے، وہ ود ہولڈنگ، وہ اپنی گراؤنڈ پہ رہ نہیں سکا. جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، جب سیکنڈ پیئر آف آئیز کے سامنے گیا تو وہاں پہ وہ ٹھہر نہیں سکا. اس پرٹیکولر کیس میں جس کی ہم بات کریں کہ فلیگ شپ میں اور ایچ ایم ای میں، ان دونوں میں اس میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف نے انویسٹمنٹ کی یا نہیں کی. صحیح. ایون فیلڈ سے یہ معاملہ اس لیے تھوڑا الگ ہے کہ جب ایون فیلڈ خریدا گیا یا جب رکھا گیا تو اس وقت بچوں کی عمریں مبینہ طور پر بہت کم تھی، امکانی طور پر وہ خود کام نہیں کر رہے تھے. لیکن ان دونوں میں ہماری جے آئی ٹی نے بھی یہ لکھا ہے کہ 2001 سے آنورڈ یہ دونوں صاحبان یعنی حسین اور حسن نواز یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، قرضوں کے معاہدے کر رہے ہیں، قرض لے بھی رہے ہیں، قرض دے بھی رہے ہیں، اور بینک جو ہے وہ ان کے ساتھ بطور فریق بطور کلائنٹ معاملہ کر رہے ہیں. تو گویا اور پھر ان کا معاملہ جو ہے اپنے دادا کے ساتھ بھی ہے. تو بیچ میں نواز شریف کو آپ یس بیولوجیکلی تو ہی از فادر، لیکن اب کیا آپ نے یہ فائنینشیل ریلیشن شپ کیسے قائم کرنی ہے، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جس سے جے آئی ٹی تو عہدہ برا نہیں ہو سکی. نیب کے ہماری معلومات یا دستیاب معلومات کے مطابق نیب کے پاس کوئی زیادہ ایویڈنس نہیں آ سکی کہ وہ جے آئی ٹی کی تفتیش کو آگے بڑھا کے پیش کر سکے. تو لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ جامی صاحب، میری فہم جو یقیناً ناقص ہو سکتی ہے عدالت کے سامنے، اور عدالت کے سامنے فیصلہ کیسا بھی ہو ہمیں سر جھکانا چاہیے، لیکن قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ اگر یہ ڈکٹم ٹھیک ہے کہ قانون